رمضان المبارک ہر بندے کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ ہر بندے کو رمضان المبارک عطا نہیں کرتا، پھر ہر بندے کو روزے رکھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا، پھر ہر بندے کو اپنے گھر میں آ کر اپنے سامنے جھکنے کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بندے کو؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اس بندے کو توفیق دیتا ہے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا ہے، پھر بندہ اس کے سامنے آ کر جھکتا ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آتا، کرے میرے پاس ٹائم نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا، کام بہت ہیں۔ نہ میرے بھائی، میرے نبی نے فرمایا اللہ جس کے اوپر 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے اسے توفیق دیتا ہے، پھر وہ سامنے آ کر اللہ کے جھکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، عالم اسلام اور تاریخ اسلام میں 17 رمضان المبارک کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے۔ اس دن کو قرآن مجید نے یوم الفرقان بھی کہا ہے۔ عالم اسلام میں اور عالم کفر میں 17 رمضان المبارک کو مارکہ پیش آیا۔ سب سے پہلا مارکہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ اس مارکہ کا نام غزوہ بدر ہے۔ کیا نام ہے؟ غزوہ بدر۔ یہ پہلی جنگ ہے جو کافروں اور مسلمانوں میں ہوئی۔ یہ پہلا غزوہ ہے جو مسلمانوں اور کافروں میں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بارے میں علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال ہمیں تجویز دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کر، یعنی آج جو خشک ملا ہیں، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر امامہ شریف بھی پہن لیا، داڑھی بھی رکھ لی، جبہ شریف بھی پہن لیا، کیمرہ سیٹ کیا تو بیٹھ گیا، تو کیا کہتا ہے بھائی اسلام درس کا امن دیتا ہے، اسلام درس کا امن دیتا ہے۔ پورا قرآن پاک پڑھا ہے، باری میں اٹھا لیں، ایک آیت ہے امن کی، باقی ساری جہاد کا حکم دیتی ہیں۔ باقی ساری آیتیں کس کا حکم دیتی ہیں؟ جہاد کا حکم دیتی ہیں۔ تو آج کیا ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا؟ اسلام درس کا امن دیتا ہے، بس اسلام درس کا امن دیتا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ امن 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 ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا، اس طرح بٹھا دیا گیا۔ کشمیر بھی لوٹا گیا، مسلمان ٹس سے مس نہیں۔ برما بھی لوٹا گیا، مسلمان ٹس سے بس نہیں۔ اس کے بعد اب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کدھر گئے مسلمان؟ کدھر گئے مسلمان؟ کیا وجہ بنی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا بٹھا دیا گیا ہے؟ اسلام کیا دیتا ہے درس؟ صرف امن کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے۔ اسلام درس دیتا ہے پیار کا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں پیار کا درس دیتا ہے، کافروں کے ساتھ سختی کا درس دیتا ہے، کافروں کے ساتھ سختی کا درس دیتا ہے۔ آپس میں صرف کس کا درس دیتا ہے؟ امن کا، پیار کا۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا بن گیا؟ آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کافروں کے ساتھ یاریاں ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، آپس میں مسلمان مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا، تو کافروں کے ساتھ جا کر ہاتھ ملا رہے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، مسلمان جو مومن ہے کافروں کے لیے سخت ہیں، اور آپس میں کیا ہیں؟ پیار کرنے والے ہیں۔ آپس میں کیا ہے؟
پیار کرنے والے. تو میرے بھائیو اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, گردوں قطار اندر قطار اب بھی. یعنی فضائے بدر پیدا کرنی پڑے گی. اب بندہ کہے نا میں گھر ہی بیٹھا رہوں, میں گھر میں کمرے میں بند رہوں تو فضائے بدر پیدا ہو جائے, پھر میں جنگ میں جاؤں گا. ایسے نہیں, آپ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر, پھر جنگ کا ماحول بنتا ہے. اگر تو فضائے بدر پیدا کرے گا تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, فرمایا تحقیق بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے, جب تم کمزور تھے, تمہارے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی, اس وقت بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. اللہ اس وقت مدد فرماتا ہے جب ہم کچھ کریں, ہم بیٹھے رہیں اور کہہ دیں کہ اپنے آپ فلسطین بچ جائے گا, یا اللہ فلسطین کو بچا, سارا دن بھی دعائیں کریں, ساری رات بھی دعائیں کریں. دعاؤں کرنے سے کچھ بھی ہوتا نہیں. دعائیں ہوتی ہیں لیکن آج ہماری دعائیں بھی کچھ ماشاءاللہ ایسی ہیں. بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا فضائے بدر پیدا کر, بس پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تیری مدد کیسے کرتا ہے, پھر فرشتے اتر کر تیری مدد کریں گے. تو عالم اسلام کے اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی, ایسی مدد فرمائی کہ اس وقت کے جتنے بڑے کافر تھے, جتنا کفر تھا, عالم اسلام کا سارا, عالم اسلام کے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو عالم کفر کانپ گیا. سارے کفر کہنے لگے کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے, صبح کھانا کھاتے ہیں, شام کو گھر میں بنتا نہیں, جسم پہ پہننے کے لیے مکمل لباس نہیں, کہیں جانا ہو سفر کے لیے تو سواریاں نہیں, لڑنے کے لیے تلواریں نہیں, تو اللہ نے آج ایسی مدد فرمائی کہ کفر سارا کانپ گیا, کفر سارا کانپ گیا. اللہ نے مدد فرمائی. وہ کس لیے مدد فرمائی؟ صحابہ کرام نے فضائے بدر پیدا کی تھی, اس لیے پھر اللہ نے, حالانکہ 15 سال نبوت کے بعد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی جنگ کا حکم نہیں فرمایا, کسی بھی جنگ کا اعلان نہیں فرمایا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے لکم دینکم ولی دین, تمہارا اپنا دین ہے, ہمارا اپنا دین ہے. نبی پاک یہی فرماتے رہے. لیکن کافروں نے, ظالموں نے مسلمانوں کو مکے میں تنگ کیا, اتنا تنگ کیا کہ مسلمانوں کا مکے میں رہنا ناگوارا بنا دیا اور تنگ کر دیا. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا اے میرے محبوب مکے کو چھوڑ دو, مدینے جا کر بس جاؤ, مکے کو چھوڑ کر مدینے جا کر اپنا بسیرا بنا لو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا, صحابہ اکرام نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا. مسلمان بھائیو, جس جگہ پہ بندہ پیدا ہو, جس جگہ پہ بندے کا گھر بار ہو, جس جگہ پہ بندے کے باؤ اجداد کی قبریں ہوں, جس جگہ پہ بندے کا گھر بار زمینیں ہوں, اس جگہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس جگہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر مکے جیسا شہر چھوڑنا ہو, پھر مکے جیسا شہر چھوڑنا ہو. تو میرے بھائیو نبی پاک جب مکے سے نکلے نا, جب مکے سے نکلے نبی پاک, تو جاتے ہوئے پیچھے مڑ کے پھر دیکھتے تھے, پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ یہ وہ مکہ ہے جس کی قسمیں رب نے قرآن میں اٹھائیں, یہ وہ مکہ ہے جس جگہ پہ میں پیدا ہوا ہوں. یا اللہ کب میں آؤں گا اس مکے کو دیکھنے کے لیے, کب میں آؤں گا اس مکے کو دیکھنے کے لیے. بڑا مشکل ہوتا ہے گھر بار چھوڑنا, بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا گاؤں چھوڑنا. تو نبی پاک نے چھوڑ دیا ہماری خاطر, صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں جا کر بسیرا کر لیا. صحابہ کرام بسنے لگے. لیکن یہ ظالم کافر مدینہ منورہ میں بھی آ کر مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے, مسلمانوں کا مال چوری کرنا شروع کر دیا. کبھی بکریاں چرا کر لے جاتے, کبھی اونٹ چرا کر لے جاتے, کبھی قافلے لوٹ لیتے. یعنی مدینہ منورہ میں بھی آ کر تنگ کرنے لگے. صحابہ کرام دروازہ بند کر لیتے تو یہ بزدلی کا تانا دیتے. آج لوگ سمجھتے کو بندہ خاموش ہو جائے نا آگے سے تو سامنے والا سمجھتا پتہ نہیں یہ بزدل ہے, یہ ڈر گیا ہے, یہ کیا ہے, ڈر گیا ہے. حالانکہ اسے نہیں پتہ. نبی پاک نے فرمایا سورۃ النساء, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, صلح بہتر ہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, صلح بہتر ہے. نبی پاک تو صلح کا پیغام دیتے رہے.
آپ فرماتے رہے چلو صلح سے کام بن جائے گا، لیکن کافر تانا دینے لگے یہ مسلمان بزدل ہے، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں دروازے بند کر لیتے ہیں۔ پھر نبی پاک نے ایک دن فرمایا، ادھر سے ابو سفیان قافلہ لے کر ملک شام جانے لگا، تو سارے کافر نا، اس وقت یہ ان کا طریقہ کار تھا پارٹنرشپ پہ، جس طرح آج ہم کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، اسی طرح سارے کافر نا ایک آدمی کو اپنا سارا مال دیتے، اسے کہتے جا تو سیل کر کے آ، جب وہ سارا مال فروخت کر کے واپس آتا تو ان سب کو پیسے دے دیتا۔ مکے میں جاہل معاشرے میں ایک بات کا خیال کیا جاتا تھا، ایک بات کو عیب سمجھا جاتا تھا، وہ بات کیا ہے؟ مکے میں بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کا مال بغیر اجازت استعمال کرنا، کسی کے مال کے اوپر آنکھ رکھنا، کسی کے مال کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا، بغیر اجازت کے استعمال کرنا، اس کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج کلمہ پڑھ کے سمجھتے آ گیا بس ٹھیک ہے چلن دیو، جی میں ہوندا قاری صاحب انہوں کو پوچھا ہوا ہی ہے، تسی لے جاؤ اسی کیا نہ جا لے جا، پوچھا ہوا ہی ہے۔ لیکن جیل معاشرے میں بھی عیب سمجھا جاتا تھا کسی کے مال کے اوپر نظر رکھنا، تو وہ ایک آدمی کو سارا مال دے دیتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے مال کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا۔ تو مکہ مکرمہ سے چلا قافلہ، ابو سفیان لے کر آ رہا، تو ادھر سے نبی پاک نے فرمایا صحابہ کرام سے، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اٹھو، اب انہیں جواب دینے کا وقت آ گیا ہے، اب انہیں جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین، فرمایا علی القتال، اللہ نے قرآن میں فرما دیا اے محبوب ان کو تیار کرو جنگ کے لیے، ان کو کیا کرو؟ تیار کرو۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا اب وہ قافلہ لے کر آ رہے ہیں، ہم بھی ان کا قافلہ روکیں گے اور انہیں احساس دلائیں گے کہ کس طرح مسلمانوں کے قافلے لوٹتے تھے، ہمارے بازوؤں میں بھی طاقت ہے، ہمارے بازوؤں میں بھی دم ہے۔ تو صحابہ کرام کو لے کر نبی پاک نکلے مدینہ منورہ سے، تو اب وہ بڑا شاطر دماغ والا ابو سفیان تھا، اسے کسی آدمی نے خبر دے دی کہ مسلمان تمہارا قافلہ روکنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، میں شارٹ کٹ کروں گا، یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، موضوع بھی بہت لمبا ہے، میں شارٹ کٹ پس منظر آپ کے سامنے عرض کروں گا، صرف بنیاد باندھ رہا ہوں، آپ نے توجہ کرنا ہے۔ ابو سفیان لے کر نکلا قافلہ، ادھر سے نبی پاک نے فرمایا چلو صحابہ ہم بھی اس کا قافلہ روکتے ہیں۔ اسے پتہ چلا، ابو سفیان بڑا تیز آدمی تھا، اس نے ایک آدمی کو کہا جلدی جاؤ مکہ مکرمہ میں جا کر مشرکین مکہ کو جا کر بتاؤ کہ مسلمان قافلہ لوٹنے والے ہیں، مسلمان قافلہ لوٹنے والے ہیں۔ جب یہ کہا تو اس آدمی نے جلدی کے ساتھ اپنے رواج تھا ان کا، کانوں کو سوراخ کرتے، اپنا خون نکال لیتے اور اپنے اونٹ کے کان بھی کاٹ لیتے۔ کاٹنے کے بعد وہ آدمی دوڑا مکے کی طرف گیا، جب مکے میں پہنچا جا کر چینخیں مارنے لگا، لوگوں نے دیکھا کہ کانوں سے خون بھی بہہ رہا ہے، اونٹ کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، لوگوں نے سمجھا کوئی بری خبر لے کر آیا ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے، چینخیں مار مار کے کہنے لگا لوگوں، او مکے کے لوگوں، مسلمان تمہارا قافلہ لوٹنے والے ہیں، مسلمان تمہارا مال لوٹنے والے ہیں، جاؤ دوڑو اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے مال کو بچاؤ۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا، سارے مشرکین اکٹھے ہو گئے، سارے مشرکین جمع ہو گئے، کہنے لگا اب ہم مسلمانوں سے جا کر جنگ کریں گے۔ ان کی کیسے طاقت ہوئی، وہ تو ڈرنے والے تھے، دروازے بند کر لیتے تھے، آج ان کی یہ جرت، ہمارا قافلہ لوٹنے والے ہیں، ہمارا سامان لوٹنے والے ہیں۔ 1000 کا لشکر تیار کیا، ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 کو تیار کر لیا، 313 کو تیار کیا، ادھر سے ظالموں نے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ ہر آدمی کے پاس تلوار بھی ہے، ہر آدمی کے پاس تیر بھی ہے، ہر آدمی کے پاس گھوڑا بھی ہے، ہر آدمی کے پاس جنگی لباس بھی ہے۔ ادھر نبی پاک کے 313 ہے، 8 زرے، 8 تلواریں، 6 زرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ اب ابو سفیان رستہ ہی بدل گیا، بڑا تیز آدمی تھا، رستہ بدل گیا، مدینے کے رستے آیا ہی نہ، رستہ چینج کر دیا۔ پھر ایک آدمی کو بھیجا، جا کر مکے والوں کو کہہ دو کہ کوئی خطرہ نہیں، میں نے رستہ چینج کر لیا ہے، مال بھی بچ گیا، قافلہ بھی بچ گیا ہے، تو آپ رہنے دیں، کوئی تکلیف نہ کریں۔ جب دوسرا قاصد گیا، اس نے جا کر ابو جہل کو یہ پیغام دیا کہ ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کس طرح، اب ہم جائیں گے؟
ظالم تھا نا، جہلوں کا باپ تھا. کہنے لگا اب ہم جائیں گے انہیں سبق سکھا کر آئیں گے کہ کیسے انہوں نے جرت کی ہمارے قافلے کی طرف دیکھنے کی. تو 1000 کا لشکر تیار کیا. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 313، ایک حدیث میں آتا ہے 308 تھے، ایک میں آتا ہے 312، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی پیاری بیٹی لگتے جگر بیمار تھی تو حضرت عثمان غنی کو مدینہ میں چھوڑ گئے، لیکن بعد میں نبی پاک نے ان کو بھی بدر میں شامل کر لیا. تو میرے بھائیو 313 لے کر نبی پاک نے صحابہ کرام کو جمع کیا. تو صحابہ کرام کو جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا. نبی پاک نے جمع فرما کے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. کیا مشورہ کیا؟ اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے جانثاروں، اے میرے صحابہ، وہاں سے 1000 آدمی کا لشکر، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس زرے بھی ہیں، ان کے پاس سواریوں کے لیے گھوڑے بھی ہیں. اے میرے صحابہ، وہ اسلحہ کے ساتھ لیس 1000 کا لشکر آ رہا ہے لڑنے کے لیے. اے میرے صحابہ، تم 313 ہو، تمہارے پاس لڑنے کے لیے تلواریں بھی موجود نہیں، تمہارے پاس لڑنے کے لیے زرے بھی موجود نہیں، تمہارے پاس سواریاں بھی موجود نہیں. اے میرے صحابہ، کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے جو کھڑے ہونے والی ذات ہے، جو سب سے پہلے شخصیت کھڑے ہونے والی ہے، وہ کون ہے؟ جن کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کھڑے ہوئے، جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائیں، ابو بکر کا سارا گھر تمہارے قدموں پہ قربان ہے. یا رسول اللہ، آپ حکم تو فرمائیں، ابو بکر کی اولاد آپ کے قدموں پہ قربان ہے. یا رسول اللہ، آپ حکم تو فرمائیں، ابو بکر کی جان آپ کے قدموں پہ قربان ہے. ابو بکر کی جان آپ کے قدموں پہ قربان ہے. ادھر سے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، مجھے پتہ ہے آپ میرے جانثار ہیں. اب کون کھڑے ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر ہوتے. میرے نبی پاک نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. جناب سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کیا اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس دن سے عمر نے کلمہ پڑھا ہے، جس دن سے عمر نے کلمہ پڑھا ہے، اس دن سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ حکم دیں عمر اپنی جان قربان کر دے. آپ حکم دیں عمر اپنی جان قربان کر دے. تو آگے آئیے پھر کون کھڑے ہوئے جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اسد اللہ و اسد رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں علی میرا بھی شیر ہے، علی میرے رب کا بھی شیر ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے کیا اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو انتظار کر کر کے تھک گیا ہوں، میری تو تلوار کو بھی زنگ لگ چکا ہے. یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، علی کی جان میں آپ کے قدموں پہ قربان ہے. دیواریں ہلتی رہتی ہیں، دیواریں ہلتی رہتی ہیں، در کانپ جاتا ہے. حیدر کا نام سن کے خیبر اب بھی کانپ جاتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے میری خاطر، اسلام کی خاطر گھر بار کو چھوڑ دیا، مکہ جیسے شہر کو چھوڑ دیا. یہ تو وہ ہیں، میری نظر مدینے والوں کی طرف ہے.
میری نظر مدینے والوں کی طرف ہے، مدینے والوں سے بھی کوئی بولے، کھڑا ہو کر کہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، تو وہ اللہ کے نبی نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت بھی دی۔ ان کا نام حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کھڑے ہو کے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ جواب خوبصورت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑا طریق کا مطالعہ ہے۔ آپ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک و امی و ابی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مقداد کے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ مدینے والوں کا سارے گھر بار آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ ہم کوئی قوم موسیٰ تو نہیں کہ جو اپنے نبی کو کہیں کہ اے موسیٰ آپ جائیں جا کر لڑیں، اے موسیٰ آپ کا رب جا کر لڑے، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں، یا رسول اللہ آپ حکم تو فرمائیں، خشکی پہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، دریاؤں میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، دریاؤں میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ ایک دفعہ حکم تو فرمائیں۔ میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی مقداد بیٹھے، دوسرے صحابی سعد بن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھڑے ہو کے کیا اعلان کرتے ہیں؟ سنیے کتنے پیارے جملے حضرت سعد کے۔ آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ یا رسول اللہ کس سے لڑنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا قریش مکہ سے لڑنا ہے۔ کن سے لڑنا ہے؟ قریش مکہ سے، کفار سے لڑنا ہے۔ تو صحابہ کی زبان سے جو الفاظ نکلے، دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا قریش مکہ سے لڑنا ہے، کفار سے لڑنا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں، جن نظر نہیں آتے، جن نظر نہیں آتے، آپ حکم فرمائیں ہم جنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم فرمائیں ہم جنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں خدا نے چن چن کے دے دیے ہیں نبی کو پیارے صحابہ یاروں، خدا نے چن چن کے دے دیے ہیں نبی کو پیارے صحابہ یاروں، نہ کیوں ہمیں پھر ہو اپنی جان سے بتاؤ پیارے صحابہ یاروں۔ بات شادی رکھو۔ یعنی نبی پاک نے فرمایا، ایک دن میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی تو فرمایا نبیوں کے بعد، میری اہل بیت کے بعد اللہ نے عالم ارواح پہ نظر ڈالی تو دیکھا ساری روحوں میں سے جو وفادار روحیں تھیں، ساری روحوں میں سے جو محبت کرنے والی روحیں تھیں، اللہ نے میرے صحابہ کرام کو پیدا فرما دیا۔ اب یہ صحابہ کرام کی شان ہے تو گھر والوں کی شان کیا ہوگی؟ آل کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا جو سب سے اعلیٰ روحیں تھیں انہیں کیا بنایا؟ میرے صحابہ بنا دیا، تو پھر گھر والوں کی تو شان کیا ہی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میرے بھائیو ادھر سے 313 کو لے کر نبی پاک بدر میں پہنچے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، واقعہ مکمل نہیں، میں پس منظر پیش کرتا ہوں۔ ادھر سے 313 بدر میں لے کر نبی پاک جا رہے ہیں، ادھر سے 1000 کا لشکر کفار لے کر آ رہا ہے، اور ہر آدمی کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا ہر روز ایک سردار ایک اونٹ کو ذبح کرے گا، گانے والے بھی ساتھ ہیں، شرابیں بھی چلیں گی۔ اب مکہ المکرمہ سے یہ لوگ چلے، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے یہ کافر بدر میں پہنچ گئے، آ کر جس جگہ پہ پانی تھا، کنویں تھے، اس جگہ پہ آ کر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو نبی پاک کا لشکر بعد میں پہنچا، آئے تو دیکھا تو تپتا ہوا صحرا، ریتلی زمین، پانی بھی موجود نہیں، یہ چھوڑ دی جگہ۔ اب صحابہ کرام بھی آئے، روزہ رکھا ہوا تھا کھجور کے ساتھ، پانی کے ساتھ روزہ رکھا ہوا۔ صحابہ کرام آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تپتا ہوا صحرا ہے، میرے غلاموں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور گرمی بھی برس رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ تو نبی پاک نے حکم فرما دیا، میرے صحابہ روزہ افطار کر لو، روزہ افطار کر لو۔ اب کون ہے جو روزہ افطار کرے؟ صحابہ کرام سے آواز پتہ کیا آئی؟ یا رسول اللہ
آپ حکم کریں روزے کے ساتھ آپ کے قدموں پہ جان قربان کر دیں گے، روزے کے ساتھ ہی آپ کے قدموں پہ جان قربان کر دیں۔ تو میرے نبی پاک نے سمجھا اب ان میں سے کوئی بھی روزہ افطار نہیں کرے گا، تو نبی پاک نے حکم فرمایا کھجور لائی جائے، کھجور لائی گئی، سواری پہ بیٹھے ہوئے کملی والے نے کھجور کھائی، روزہ افطار کیا، پھر صحابہ اکرام نے روزہ افطار کیا نبی پاک کو دیکھ کر۔ پھر شام کا وقت ہوا، میں اختتام کی طرف آتا ہوں، شام کا وقت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا کی، ادھر زمین بھی دعا کرتی ہے، یا اللہ تیرا یار آیا ہے، تیرا یار آیا ہوا ہے، تے یہ زمین بھی تپتی ہوئی ہے اور صحرا بھی تپ رہا ہے اور اوپر سے سورج اپنی گرمی برسا رہا ہے، اور میں زمینوں پہ فخر کر رہی ہوں کہ اے زمینوں میرا طواف کرو۔ زمینیں پوچھتی کیوں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کملی والے کے قدم میرے اوپر لگ رہے ہیں، کملی والے کے قدم میرے اوپر لگ رہے ہیں۔ تو زمین عرض کرتی یا اللہ میں دعا کرتی ہوں ایک دفعہ بارش برسا دے، ٹھنڈا کر دے، ایک دفعہ بارش برسا کے مجھے ٹھنڈا کر دے، تیرے یار کے غلام بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، بڑی گرمی ہے۔ تو پھر اللہ نے بارش برسا دی، پھر ایسی بارش برسی کہ میرے بھائیوں کافروں کو خیمے بکھر گئے اور پانی خشک ہو گیا۔ یہ ریتلی زمین پہ جب بارش برسی تو یہ زمین بالکل ٹھیک ہے، ریت پہ پانی برسائیں تو بیٹھ جاتی ہے نا، جم جاتی ہے، اسی طرح ریت والی زمین تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، کافروں کی سائیڈ پہ کیچڑ بن گیا اور وہ گرنے لگے، ان کے خیمے بھی بکھر گئے۔ تو پھر کیا ہوا، رات کا وقت ہوا تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں شارٹ کٹ کرتا ہوں، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیش یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھونپڑی مبارک، خیمہ مبارک ایک پہاڑ کے اوپر لگا کے فرمایا کیونکہ کل کافروں کی نظر نبی پاک کے اوپر ہوگی، تو اس لیے ایک سائیڈ پہ بنا دیا پہاڑ کے اوپر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ایک صحابی نے اعلان کیا کون ہے جو ساری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی پہرہ داری کرے گا؟ تو سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر تلوار لے کے نکلے، آپ کہنے لگے میں اپنے نبی کی پہرہ داری کروں گا، میں اپنے نبی کی پہرہ داری کروں گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں ساری رات تلوار لے کے کھڑا رہا، کملی والے اپنے خیمے میں گئے، سوئے نہیں، ادھر شرابیں چل رہی ہیں، ادھر ناچنے والی ناچ رہی ہیں، گانے والی گانے گا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نبی پاک اپنے خیمے میں گئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تلوار لے کر کھڑا تھا تو اچانک میرے نبی کی رونے کی آواز باہر آئی، تو میں اندر گیا تو نبی پاک رو کر دعا کرتے ہیں یا اللہ میں 313 لے کر آیا ہوں، یہ نہتے ہیں، ان کے پاس پورا لڑنے کا سامان بھی نہیں، یا اللہ اگر یہ 313 جتنے میرے پاس تھے میں لے آیا ہوں، اگر ان میں سے یہ سارے ختم ہو گئے کل تو پھر روئے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ نبی پاک رو رہے ہیں، چیخیں نکل گئی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں اندر گیا، نبی پاک اتنا روتے کہ نبی پاک کی کملی والی چادر نیچے گر جاتی، پھر میں اٹھاتا کندھوں پہ ڈالتا، پھر نبی پاک روتے، پھر چادر گر جاتی، پھر اٹھاتا، پھر ڈالتا، پھر گر جاتی۔ فرماتے ہیں اتنا روئے زمین تر ہوگی، پھر اللہ نے بھی 1000 فرشتہ اتار دیا۔ جب 1000 فرشتہ آیا، ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس کریں، 1000 فرشتہ اللہ نے مدد کے لیے اتار دیا۔ نبی پاک پھر دعا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد 3000 فرشتے اور آ گئے۔ میرا ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 3000 اور آ گئے ہیں۔ میرے نبی پھر بھی دعا کر رہے ہیں، فرماتے ہیں 5000 فرشتے اللہ نے اور اتار دیے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 5000 اور آ گئے ہیں، 5000 اور آ گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر میدان بدر میں لکیریں کھینچی، فرمایا اس جگہ پہ ابو جہل مرے گا، اس جگہ پہ عتبہ مرے گا، اس جگہ پہ شیبہ مرے گا، اس جگہ پہ فلاں کافر مرے گا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر میں نے صبح دیکھا، کیا دیکھا؟ میں نظر رکھ رہا تھا جس جگہ پہ میرے نبی پاک نے نشانی لگائی تھی اس جگہ پہ کافر مرے تھے، اس جگہ پہ جا کر کافر مرے تھے۔ تو میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے ساتھ دیا۔ علامہ اقبال نے اس لیے تو کہا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی فضائے بدر کرنے، یعنی ہمیں یہ جو غزوہ بدر ہے کیا سبق دے رہا ہے؟
یہ سبق دے رہا ہے کہ فضا پیدا کرنا تمہارا کام ہے، فضا پیدا کرنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ آج دیکھ لیں جہاد فرض ہو چکا ہے مسلمانوں پہ، یہ علماء کرام کا فتویٰ ہے، لیکن فضا پیدا نہیں ہو رہی۔ اب ہم بس دعاؤں پہ زور ہے، دعائیں کریں فلسطین چھوٹ جائے، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ فلسطین کے اوپر اپنا رحم فرمائے، لیکن نہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ فضا پیدا کرنا ہمارا کام ہے، پھر فرشتوں سے مدد کرانا ہمارے رب کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں میں آخری حدیث بخاری اور مسلم شریف کی حدیث، واقعہ بدر بڑا لمبا تھا، بڑی جس طرح سارا معاملات ہوئے وہ پھر سے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں جب جنگ ختم ہوگی، اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے فتح عطا فرمائی، 14 صحابہ کرام میں سے شہید ہوئے اور 70 کے قریب کافر قتل ہوئے اور 70 کے قریب کافر قید ہوئے۔ تو اس کے بعد میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اب اللہ کے شکر میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ یار ہم نماز نہیں پڑھتے، یار پڑھا کرو نماز۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نیت لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسکرائے، نماز مکمل ہوئی۔ توجہ کرنا، بڑے پیارے جملے ہیں، توجہ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، آج کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ نماز میں مجھے دیکھ رہے تھے، نماز میں مجھے دیکھ رہے تھے، تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھیں، نہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں اس لیے مسکرایا تھا کہ جب جبرائیل آسمانوں کی طرف گئے، جب جبرائیل آسمانوں پہ پہنچے تو سارے آسمانوں کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ جبرائیل نے دستک دی، من دق الباب، دروازے پہ کون ہے؟ آنا جبریل، جبرائیل آیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں دروازے بند ہیں آپ کے لیے، کیا ہیں؟ دروازے بند ہیں۔ تو جبرائیل کہنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں جاتا رہا، کسی کے پاس میں ایک دن میں 2 مرتبہ جاتا رہا، یا اللہ آج تک میرے لیے کسی آسمان کا دروازہ بند نہیں کیا گیا، آج تک کسی آسمان کے دروازے کو میری خاطر بند نہیں کیا گیا، تو یا اللہ آج کیا وجہ بنی؟ آج تو میں تیرے یار کی مدد کر کے آیا ہوں، آج تو میں تیرے یار کی مدد کر کے آیا ہوں، پھر بھی دروازے بند۔ اللہ نے فرمایا جبریل مجھے بھی پتہ ہے میرے یار کی مدد کر کے آیا ہے، لیکن میرے یار سے اجازت لے کر نہیں آیا، میرے یار سے اجازت لے کر نہیں آیا، واپس جا میرے نبی سے اجازت لے کر آ، پھر آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نماز میں تھا، جبرائیل آئے، ہاتھ باندھے، یا رسول اللہ اب اجازت ہے جا سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ اجازت ہے جا سکتے ہیں؟ تو میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا اجازت ہے، نماز میں اجازت ہے، جاؤ جا سکتے ہو۔